آداب۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے اس تعلیمی پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم آپ سے عہد مغلیہ کے ثقافتی حالات پر گفتگو کریں گے۔ یہاں میں ایک لفظ کی اصلاح کروں، ہماری گفتگو ثقافتی حالات سے زیادہ مغلیہ تہذیبی حالات پر گفتگو ہوگی۔ ثقافت ایک بڑا لفظ ہے۔ ثقافت کے معنی یہ ہوئے کہ آدمی نے جو چیزیں ایجاد کی ہیں، خواہ عمارتوں کی صورت میں ہوں، مشینوں کی صورت میں ہوں، یا پھر اندیکھی چیزیں جیسے قانون ہے، مذہب ہے، سب ایجادات ہیں، ان کی کیا شکل، یہ جب ایجاد ہوتی تو ثقافت بنتا ہے۔ لیکن یہ ساری چیزیں ہندوستان میں پہلے سے موجود تھیں۔ اب ایجاد شدہ چیزوں کو جو نئی نئی شکلیں دی جاتی ہیں، اس سے تہذیب پیدا ہوتی ہے۔ ہندوستان میں جب مغل آئے، اس سے پہلے یہاں کی ایک تہذیب کا رنگ تھا۔ یہاں کی عمارتیں الگ تھیں، یہاں کے لباس تھے، یہاں کے تصورات تھے، یہاں کا ادب تھا، یہاں مذہب تھا، ہر ایک کی خاص شکل تھی۔ لیکن جیسا کہ آپ دیکھتے ہو کہ آج آپ کی خود چھوٹی مختصر سی زندگی میں دنیا کتنی بدل رہی ہے، ویسے ہی مغل سلطنت کا جو دور رہا ہے 1526 سے لے کر 1707 تک، اس دور میں جو بھی تہذیبی تبدیلیاں آئی ہیں، آج ان کی جانب میں آپ کو کچھ ضروری اشارات کروں گا۔ یہ تو زمانہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ 1526 سے لے کر 1707، اس کے بعد بھی مغل تہذیب باقی رہی ہے، لیکن اس وقت ہم زیر بحث نہیں لا رہے ہیں، کیونکہ مغلوں میں جو بڑے بادشاہ گزرے، جنہوں نے زیادہ کام کیا، جنہوں نے زیادہ فتوحات کی، جنہوں نے ہماری تہذیب کو زیادہ متاثر کیا، وہ بابر، اس کے بعد ہمایوں، پھر اکبر، جہانگیر، شاہجہاں اور پھر اورنگزیب، یہاں لا کے ہم روکتے ہیں۔ اس کے بعد کے مغلوں کا کارنامہ اتنا زیادہ نہیں ہے، لہٰذا گفتگو 1707 پر آ کر ختم ہو جائے گی۔ اس 1526 سے لے کے 1707 کے دوران مغل سلطنت جو تھی وہ ایک ہی حالت پہ قائم نہیں تھی۔ آپ جیسا نقشے میں دیکھ رہے ہوں گے، شروع میں مغل سلطنت شمالی ہند میں یو پی کے علاقے تک تھی، یا رفتہ رفتہ وہ آگے بڑھنے لگی، اور اکبر کے زمانے سے اس کا پھیلاؤ شروع ہوا۔ اکبر سے پہلے یعنی بابر، ہمایوں اور خود اکبر کے دور میں پہلا مسئلہ سلطنت کو مستحکم کرنے کا تھا، سلطنت کی توسیع کا خیال نہیں تھا۔ بابر کے زمانے میں دکن کے لوگ گئے کہ آپ ہماری سلطنت کو اس میں ملائیے، لیکن بابر نے انکار کر دیا، اس نے کہا کہ میں وہاں تک حملہ نہیں کرنا چاہتا۔ لیکن اکبر کے زمانے میں جب سلطنت مضبوط ہو گئی تو اس کا پھیلاؤ شروع ہوا، جو اکبر، پھر بعد میں جہانگیر سے زیادہ شاہجہاں کے دور میں دکن کی طرف اس کا پھیلاؤ بڑھا۔ پھر اورنگزیب نے تو دکن کی ساری سلطنتوں کو ختم کر کے پورے ہندوستان پر مغل سلطنت کا اپنا سکہ جما دیا، اور اس کا پورا بر صغیر جو ہے وہ مغل سلطنت بن گیا۔ آپ کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جس زمانے میں مغل سلطنت تھی، اس زمانے میں جو ہندوستان تھا وہ بنگلہ دیش، موجودہ ہندوستان، بھارت، پاکستان اور افغانستان کے ساتھ تھا۔ افغانستان جو تھا مغل سلطنت کا صوبہ کابل تھا، اور یہ اس زمانے کا نقشہ تھا۔ اسی میں جو تبدیلیاں ہوئیں، جو حالات ہوئے، اس کا ہم مختصر سا جائزہ لیں گے۔ مغلوں کے آنے سے پہلے ہندوستان میں اسلامی تہذیب مسلمانوں کے ساتھ آئی تھی، اس کا ایک اثر پڑ رہا تھا۔ ہندوستان کے اندر جو مذاہب تھے وہ بھی خود بہت زیادہ تھے، ان کی اپنی تہذیبیں تھیں۔ ہندوستان میں بہت ساری زبانیں بولی جاتی تھیں۔ یہاں پر مغلوں کے آنے سے پہلے سناتن دھرمی ہندو تھے، جین لوگ موجود تھے، بدھ عقیدے کے لوگ پابند تھے، ہریجن بھی اس زمانے میں موجود تھے، اور سکھوں کا بھی آغاز نہیں ہوا تھا، مسلمان آ چکے تھے، اور عیسائیت کی ابتدا بھی ابھی یہاں ہندوستان میں نہیں ہوئی تھی۔ ان حالات میں زبانوں کا حال یہ تھا کہ
ہندوستان میں تقریباً 3,500 زبانیں بولی جاتی رہی ہیں، اور 3,500 زبانوں میں 20-25 زبانیں، اور خصوصاً اب جو زبانیں کا ہمارے دستور میں شامل ہیں، وہ زمانے میں کسی حد تک معتبر یا قابل لحاظ زبانیں سمجھی جاتی تھیں۔ ان تمام حالات کے اندر جو تبدیلیاں آئی ہیں مغل دور میں، اس کو ہمارے اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے۔ ظاہر بات ہے کہ لوگوں کے آنے سے پہلے ہندوستان میں جو مقامی بولیاں بولی جاتی تھیں، مطلب پنجاب میں پنجابی تھی، گجرات میں گجراتی تھی، بنگال میں بنگالی تھی، لیکن ہندوستان میں ایسی کوئی زبان نہیں تھی جو شمال سے لے کے جنوب تک ہر طرف بولی اور سمجھی جائے۔ لیکن یہاں پر مسلمانوں کی آمد کے بعد سے، ان کے آنے کے بعد سے جنوب میں اور شمال میں آمد و رفت زیادہ بڑھ گئی، جس کے نتیجے میں سب سے پہلا تہذیبی انقلاب جو آیا وہ نیشنل ہائی ویز کا، بڑی سڑکوں کی تعمیر ہوئی، اور اس کی وجہ سے یہاں سے وہاں تک لوگوں کا مواصلاتی نظام بڑھ گیا، سفر آسان ہو گیا، اور ایک جگہ کی زبان، ہندوستان کے ایک حصے کی زبان، ایک حصے کا کلچر، ایک حصے کی پیداوار، تجارتی اجناس ایک جگہ سے دوسری جگہ زیادہ تیزی سے پھیلنے لگی۔ اس کی وجہ سے ہمارے کلچر میں ایک ایسا رنگ بھی پیدا ہو گیا جس کو ہم ایک آل انڈیا، کل ہند قسم کی تہذیبی رنگ کہیں گے، اور اس کل ہند تہذیبی رنگ کو پھیلانے میں مغل سلطنت کا بہت بڑا حصہ رہا ہے۔ اب جہاں تک ہندوستان کی حالات ہیں، اس کو میں دو حصوں میں تقسیم کروں گا۔ ایک تو وہ جو مادی تبدیلیاں مغلوں کے آنے سے ہندوستان میں پیدا ہوئیں، اور دوسرے وہ جو غیر مادی طور پر، تصوراتی طور پر ان میں تبدیلیاں آئی ہیں۔ مادی تبدیلیوں کا ذکر میں بعد میں اس لیے کروں گا کہ غیر مادی چیز جس میں انسان کی فکر، اس کا خیال، اس کا مذہب، اس کا عقیدہ، یہ چیزیں شامل رہتی ہیں، وہ چیزیں اس کی مادی زندگی کو متاثر کرتی ہیں۔ یہ پہلا تصور ہے۔ ہندوستان میں جب مغل آئے، ہندوستان میں جب گویا مسلم آئے، تو وہ ایک نیا مذہب، ایک نئی زبان، ایک نئی نسلی عادتیں اپنے ساتھ لائے تھے، اور ہندوستان کی تہذیب میں وہ بھی ایک رنگ کی نہیں تھی، مختلف رنگ کی تہذیب تھی۔ ان میں جو تال میل کا مسئلہ تھا، اس میں الجھنیں بھی تھیں، اور اس میں کوئی اصول تھا نہیں، یا اس میں جو کشاکش تھی، اس مسئلے کو حل ہونا تھا۔ یہ مسئلہ نہ تو مملوک دور میں حل ہوا، نہ لودھی دور میں حل ہوا، یہ مسئلہ سب سے زیادہ جا کے حل ہوا ہے مغلیہ دور میں۔ مغلیہ دور کی سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ اس نے ہندوستانی تہذیب کے مختلف اجزاء کو ملا کر ایک مشترکہ تہذیب بنانے کا کام انجام دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم جو کہتے ہیں کہ مشترکہ تہذیب، تو اس تہذیب کے اجزاء کیا تھے؟ کن چیزوں سے وہ تہذیب بنی؟ تہذیب بنتی ہے نسلی عادتوں سے، جغرافیائی حالات سے، مذاہب سے، زبان سے۔ مغل آئے تھے سینٹرل ایشیا سے، تاشقند اور سمرقند و بخارا کی وادیوں سے۔ یہ لوگ اپنے ساتھ وہاں کا کلچر بھی لائے تھے، لیکن دوسرا دھارا جو ہندوستان میں تہذیب کا آ رہا تھا، وہ سینٹرل ایشیا سے زیادہ ایران کا تھا، اور تیسرا دھارا خود عرب کے عقائد کا تھا، اور چوتھی چیز خود ہندوستان کے اندر ایک رنگا رنگ مذہبی صورتحال موجود تھی۔ اس کی وجہ سے اس سوسائٹی میں کچھ مسائل موجود تھے۔ پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ یہاں جو ذات پات تھیں، ذات پات کی وجہ سے دو انسان برابر نہیں تھے، اور ایسی سوسائٹی جہاں انسانوں میں مساوات نہ ہو، وہاں انصاف قائم ہی نہیں ہو سکتا۔ اور یہ مسئلہ ہر زمانے میں ہندوستان کی تاریخ کے پیش نظر رہا ہے کہ مساوات قائم کی جائے تاکہ وہاں پر ہم قانون کی حکومت یا رول آف لا لائیں۔ چنانچہ اس بارے میں جو کوششیں کی گئی ہیں، یہ تو ہو نہیں سکتا کہ قانون بنایا جائے، سب پہ نافذ کر دیا جائے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں کے عقائد میں تبدیلی لائی جائے۔ مذاہب میں ہوتا یہ ہے کہ جب وہ لوگ سوچتے نہیں ہیں اس میں، تو اپنے عقیدے میں اور اپنی روایت میں کٹر ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ یہ صورتحال عہد مغلیہ میں ہندوستان کے اندر موجود تھی۔ ہندو اپنے گھر میں بند تھے، مسلمان اپنے گھروندے میں تھے، اور سب ایک ساتھ رہتے ہیں لیکن ایک دوسرے کے ساتھ غیر ہیں۔ یہ صورتحال ہونا نہیں چاہیے تھی، اور مذہب کے بارے میں سوچ بچار کم ہو گئی تھی۔ لیکن اس زمانے کے حالات نے اس پہ مجبور کیا کہ مذہب کی حقیقت کو سوچا جائے۔ مذہب میں ایک خدا کا پیام یا ایک خدا کا ہونا اسلام میں بھی ہے، ہندو مذہب میں بھی رہا ہے۔ اپنشد کی 108 اپنشد ہیں، 8ویں اپنشد
پوری کی پوری توحید کے تعلیم سے ہے. یہ تعلیم وہاں بھی پھیلی، لیکن اسلامی تعلیم کے پھیلانے میں اور ہندو مذہب کی تعلیم کے پھیلانے میں ایک بنیادی فرق یہ تھا کہ اسلامی تعلیم پھیلانے کے لیے ہے، جیسے عیسائیت کا مذہب ہے کہ کچھ مذاہب ایسے ہوتے ہیں جن کو پھیلایا جا سکتا ہے، تبلیغ کی جا سکتی ہے، لیکن بعض مذاہب ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو قبول نہیں کیا جا سکتا، بلکہ آپ کو اس مذہب میں پیدا ہونا چاہیے. جیسے کہ یہودی ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ یہودی پیدا ہوں، آپ یہودیت کا قبول کر کے یہودی نہیں بن سکتے. ویسے ہی برہمن بننے کے لیے آپ کو برہمن گھر میں پیدا ہونا ہے، ورنہ آپ پھر برہمن اور سچے ہندو نہیں بن سکتے. ہندوستان کے جتنے مذاہب تھے وہ موروثی مذاہب تھے، وہ مقبول مذاہب نہیں تھے، اور اسی وجہ سے ان کے دروازے بند تھے کہ ان کو باہر نہیں لایا جا سکتا تھا. اس کے برعکس اسلام جب آیا تو اس کے دروازے کھلے ہوئے تھے، کیونکہ یہ موروثی مذہب نہیں تھا. کسی زبان، کسی نسل، کسی مذہب کا آدمی اس کو قبول کر سکتا تھا. اس کا اثر ہندوستان کی گویا تہذیب پر بہت گہرا پڑا، اور یہاں بھی لوگوں نے سوچنا شروع کیا. برہمنوں نے سوچا ہو یا نہ سوچا ہو، جن کا سب سے پہلا سوچنے کا فریضہ تھا، انہوں نے نہیں سوچا، کیونکہ وہ اپنے پاس محفوظ رکھنا چاہتے تھے. لیکن وہ لوگ جو برہمن تو نہیں تھے، لیکن جن کو خدا سے لگاؤ تھا، وہ بھی ہندو تھے، اور ان لوگوں نے دین کے بارے میں سوچنا شروع کیا، اور ایک نئی تحریک شروع ہو گئی. یہ تحریک ایسی تھی کہ ایک نہیں بلکہ مسلمانوں میں بھی آئی، ہندوؤں میں بھی آئی، اور کئی طریقے سے اس نے اس کو پھیلایا کہ جس کے بنیادی اصول یہ رہے. اس کا تحریک کا نام ہے بھکتی تحریک. اس وقت یہ نام دیا نہیں گیا تھا، یہ تو بعد میں ہم نے نام دیا کہ بھکتی تحریک یہ رہی کہ جس میں سب سے پہلے تمام انسانوں کی مساوات کا پرچار کیا جائے، جو ظاہر بات ہے کہ منو کے اصولوں کے خلاف تھا، ہندوستان کی طویل تاریخ کے اصولوں کے خلاف تھا، برہمنوں کی تعلیم کے خلاف تھا. لیکن اس کی پرواہ کیے بغیر ہمارے گرو نانک ہیں، بھکت کبیر ہیں، تلسی داس ہیں، میرا بائی ہیں، ان لوگوں نے یہ تلقین اور پرچار بہت زیادہ شدت کے ساتھ شروع کیا. لیکن ان کے شروع کرنے کا جو طریقہ تھا وہ بہت ہی نرم، بڑا محبت کا، شعر کے ذریعے سے، تبلیغ کے ذریعے سے تکلیف اٹھا کر اپنا پیام پہنچانے کا طریقہ تھا. مسلمانوں میں بھی یہ تھا کہ ان کے پاس تو تبلیغ اور تلقین کا معاملہ کھلا ہوا تھا، لیکن اسی زمانے میں، خاص طور پر ہمایوں کے زمانے میں، سب سے اہم تحریک مہدوی تحریک شروع ہوئی، جس میں حضرت مہدی موعود رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تحریک اٹھائی، جس کے اندر مسلمانوں کے اندر ترک دنیا کا سبق اور دنیا کی حرص کو چھوڑنے کا سبق سکھایا، دوسروں کے لیے قربانی کرنے کا سبق، حلال کی روٹی کمانے، سچی بات کرنے، اچھی صحبتیں پیدا کرنے، اور اپنی تبلیغ کی خاطر بار بار ہجرت کرنے کی انہوں نے بڑی زبردست مہم اٹھائی، جس سے ہندوستان میں اصلاح کا ایک بہت بڑا کام ہوا. یہ ایک خاص دور تھا جس میں ہر کس و ناکس کو بلا ذات و پات کے تمام لوگوں نے یہ کوشش کی کہ آدمیوں کو خدا سے قریب کیا جائے، ایک خدا کا یقین دلایا جائے، اور ظاہری مذاہب کی اہمیت کم ہونے لگی. اس کا زور و شور خاص طور پر اکبر بادشاہ کے دور سے شروع ہوا کہ اکبر بادشاہ کا دور 1556 سے شروع ہوتا ہے، 1605 پہ جا کے ختم ہوتا ہے. اس پورے عرصے میں ہندوستانی معاشرت کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اگر آپ کسی مذہب میں کسی کے سامنے بیٹھ کے خدا کی تلقین کریں گے تو وہ آسانی سے اس کو نہیں سمجھے گا. بہت سے لوگ سمجھ جائیں گے، بعض کہیں گے صاحب یہ بات تو ہماری بتوں کے خلاف ہو رہی ہے. لیکن ہندوستان میں اس کی گنجائش ہمیشہ ہے کہ اگر کوئی شخص خدا سے قریب ہو کر یہ دعویٰ کرے کہ میں خدا سے قریب ہوں، بلکہ میں خود خدا ہوں، تو لوگ آدمی کی پوجا کرنے لگیں گے. یہ آج بھی ہوتا رہا ہے، آج بھی بھگوان راجنیش بہت سے بھگوان بنتے ہیں. اکبر نے بھی اس صورتحال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہندوستانی ذہن کو، کیونکہ اس کو مسلمانوں کی تو تائید حاصل تھی، مقامی ہندو لوگوں کو اپنے ساتھ کرنے کے لیے اس نے بھی ایک اوتار کا روپ دھارنا شروع کیا، اور اکبر نے دین الہی کے نام سے ایک مذہب رائج کیا. اس مذہب کا بنیادی مقصد سیاسی استحکام اور ہندوستان کے مختلف قوموں کو، مختلف طبقوں کو جوڑنا تھا. اس میں اس نے ہندو، مسلم، عیسائی سبھی لوگوں کو اپنے ساتھ لیا، اور ایک نیا مذہب بنانے کے لیے اس نے ایک نیا
گویا نئی عبادت گاہ بھی بنائی. یہ چیزیں بہت زیادہ دن چلی نہیں، لیکن اکبر کا جو مقصد تھا وہ اپنی جگہ پورا ہوا کہ اس کی سلطنت کو استحکام حاصل ہوا، ہندوؤں مسلموں میں رشتے قائم ہوئے، اور سیاست کے اندر ان لوگوں کا راجپوتوں کا اشتراک ہوا. یہ حالات اس کے اندر پڑنے لگے. اکبر کے بعد اس صورتحال سے جو لوگ متاثر ہوئے وہ مسلمانوں کے طبقے میں کچھ لوگ اس کے رد عمل میں آئے کہ اکبر جو کچھ کر رہا ہے وہ قطعاً غیر اسلامی ہے. اور مگر جہانگیر نے اکبر کے مذہب کو تو ختم کیا، تہذیب کو جس طریقے سے اکبر نے ملایا تھا اس کے تانے بانے کو جہانگیر نے جوڑے رکھا، شاہ جہاں نے بھی جوڑے رکھا. لیکن اس کی وجہ سے یہ ہونے لگا کہ اسلامی تہذیب جو اپنا رول ادا کر رہی تھی اس کو بعض مولویانہ ذہنوں نے یہ محسوس کیا کہ یہ زیادہ ہے، اور اورنگزیب کے دور میں اس کے خلاف ایک تحریک ایسی چلی یا شاہ حکومت کا رویہ ایسا ہوا کہ انہوں نے اس تہذیبی ملاوٹ میں ایک طریقے کی رکاوٹ پیدا کی اور اسلامی تہذیب کی برتری کو قائم کرنے کی کوشش کی، جس میں کسی حد تک کامیابی ہوئی. لیکن یہ واقعہ تھا کہ اس وقت کا ریاستی مذہب اسلام تھا، تو اس کا اثر اس زمانے کی جن چیزوں پر پڑا، سب سے پہلے فن تعمیر پہ لیجئے کہ ہندوستان میں اگر آپ یہاں کے مندروں کو دیکھیں گے، پگوڑا کو دیکھیں گے، آپ مدورائی کے مناظر کو دیکھیں گے کہ جن کے بنے ہوئے بہت ہی منقش کلش ہوتے ہیں یا بدھوں کے اسٹوپا ہیں، وہ بھی مذہب سے متاثر تھے. اس کا بھی ایک رنگ تھا، وہ اسٹوپا دائرہ دار تھے. مغلوں نے آنے کے بعد جو چیز یہاں کے آرکیٹیکچر میں یا یہاں کے فن تعمیر میں کی، اس میں سنٹرل ایشیا کا اثر ہے، اس میں ایران کا اثر ہے، اس میں کچھ اسلامی تصورات کا اثر ہے، جس کے نتیجے میں یہاں جو مغلوں کے زمانے میں قلعے بنے، شروع سے قلعے بابر کے زمانے سے بنتے آئے، اور جو مسجدیں بنی اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ایک نیا تعمیر ہے، لوگوں کو ایک نئی وضع کی تعمیر دکھائی دینے لگی. بابری مسجد جو اب باقی نہیں ہے، اس کی تصویریں باقی ہیں، اس سے پہلے ویسی مسجدیں نہیں تھیں. تغلقوں نے اور خلجیوں نے بنائی تھیں. ان کی مسجدیں، ان کے گنبد، ان کی کمانیں، ان کے نقوش مختلف تھے. اس میں سے بھی کچھ لیا گیا، اس کا تسلسل موجود ہے. لیکن ہندوستان میں جو لوگ عمارت گری کرتے تھے اور بناتے تھے، یہ لوگ مقامی لوگ تھے. اس کے اندر ہندوستان کا مقامی فن تعمیر پوری طریقے سے شامل ہے، اور یہاں کی اہل ہنر نے، یہاں کے آرٹسٹ نے بنایا. لیکن یہ ایرانی اثرات اور ترکی اثرات، اسلامی اثرات کو یکجا کرنا اور ایک نیا فن تعمیر دینا، جس کے لیے آپ کو بہت سی عمارتیں ملیں گی. سب سے زیادہ قابل ذکر تاج محل ہے، اور تاج محل کے بعد صفدر جنگ کا مقبرہ ہے، خود ہمایوں کا مقبرہ ہے، اکبر کا مقبرہ ہے، جہانگیر کا مقبرہ ہے، یہ لال قلعہ ہے، اور بہت سی عمارتیں ہیں جس کو آپ دیکھیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ مغلوں نے کیا دیا تھا، اور اس کا اثر بڑی دور تک بعد میں چلا. فن تعمیر سے ہٹ کر مغلوں کے زمانے میں فن مصوری بھی آگے کافی ترقی کرتا گیا. مصوری کا فن ہندوستان میں پہلے سے موجود تھا، علاقائی طور پہ تھا. کوٹا، بونڈی، پہاڑی تصویریں، بنگال، دکن، ان علاقوں کے مصور اپنے انداز کی تصویریں بناتے تھے، لیکن ان تصویروں کا جو مزاج تھا وہ الگ تھا. مغلوں نے آ کے جو تصویریں دیں، اس کے بارے میں دو چیزیں یاد رکھنا چاہیے کہ تصویر بجائے خود مقصود کبھی مسلم سوسائٹی میں نہیں رہی ہے، بلکہ تصویر ذریعہ رہی ہے. چنانچہ مغلوں کے دور میں رامائنہ، مہابھارتا کا ترجمہ ہوا اور ان کو تصویروں سے آراستہ کیا گیا. اسی طریقے سے تاریخ تیموریہ لکھی گئی، تاریخ خاندان تیموریہ، تو اس کے اندر بھی تصویریں شامل ہیں. انوار سہیلی کا نسخہ اکبر کے زمانے میں کیا گیا، یا طوطی نامہ، ایسی بہت سی کتابیں ملیں گی. تو اس میں ہوتا یہ تھا کہ تصویروں کے ذریعے سے کتاب کے مفہوم کو واضح کرنے کے لیے بنایا جاتا تھا، جس کو انگریزی میں بک السٹریشن کرتے ہیں. یہ کام اکبر کے زمانے میں بہت زیادہ ترقی کر گیا. شاہجہاں اور جہانگیر کے زمانے میں بھی رہا. رفتہ رفتہ یہ فن کمزور ہو گیا. لیکن مصوری کو جو نئے زاویے مغلوں نے دیے ہیں، وہ آج بھی ساری دنیاؤں کی توجہ کا مرکز ہیں. اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں میں سے کچھ لوگ مصوری پہ بھی توجہ دیں گے، اور اسلامی مصوری کا جو مغل پیریڈ ہے اس کے اوپر تحقیق کریں گے اور اس کی خوبیوں کو دیکھیں گے. اکبر کے زمانے میں فنون لطیفہ میں موسیقی کو بھی بہت بڑی ترقی حاصل ہوئی، اور آپ نے تانسین کا نام سنا ہوگا.
جو موسیقی کا بڑا رسیا تھا، تانسین کا نام اس لیے اونچا ہو گیا کہ تانسین نہ صرف ہندوستان کے پکے گانوں کا ماہر تھا جو آپ سنتے ہیں، بلکہ تانسین فارسی سے بھی واقف تھا۔ تانسین نے تھوڑی سی عربی بھی پڑھی تھی۔ تانسین کے میں ایرانی موسیقی کے نزاکتوں کو سمجھنے کی صلاحیت تھی۔ اور اس میں یہ ہوا ہے کہ ہند اسلامی یا ایران سے متاثر ہندوستانی موسیقی کی نئی شاخیں جو پیدا ہوئیں، اس کا وہ اپنے معراج کمال پر مغل دور سے پہنچتی ہیں، جس کا تسلسل آج بھی ہے۔ اور آج بھی غزل اتنی خوبصورت پڑھی جاتی ہے کہ لوگ سمجھیں نہ سمجھیں، لیکن نہ صرف ہندوستان بلکہ یورپ میں بھی ہم نے دیکھا کہ لوگ غزل سننے کے بڑے دلدادہ ہیں، حالانکہ وہ زبان سے واقف نہیں ہیں۔ یہ وہ مشترکہ موسیقی ہے جس کو مغلیہ دور نے ہم کو دیا ہے۔ ان سب چیزوں کے ساتھ ہندوستان میں جو ادب پیدا ہوا، ہندوستان کے اندر سیکولر ادب بہت مشکل ہو گیا تھا، کیونکہ ادب کو برہمنوں نے اپنے پاس صرف مذہبی طور پر رکھ لیا تھا اور ملاؤں نے اپنے طور پر رکھا۔ لیکن ہندوستان میں سیکولر ادب، اور خاص طور پہ ایسا ادب جو مشترکہ تہذیب کا غماز ہو، جس کے اندر توحید کی تعلیم ہو اور جس کے اندر انسان کی مساوات کا پرچار ہو، نہ صرف تلسی داس اور بھگت کبیر وغیرہ نے پیش کیا، بلکہ نہایت نزاکت اور نہایت اعلیٰ پیمانے پر اس کو ابوالفضل، فیضی اور خاص طور پر عرفی نے پیش کیا۔ یہی مغلوں کا ابتدائی دور تھا جب ہرات میں جامع عظیم الشان کا کارنامے انجام دے رہے تھے، علی شیر نوائی کام دے رہے تھے۔ اس دور میں فارسی زبان میں جس قسم کا ادب پیش کیا گیا، جس میں اعلیٰ درجے کے انسانی اقدار ہیں، وہ ادب نہ صرف ہندوستان میں مقبول رہا بلکہ ایران کے لوگ اس کی پیروی کرنے لگے۔ اس کو سب کے ہندی انڈین اسٹائل کہتے تھے، جو ایران میں بڑے عرصے تک کام کرتا رہا۔ تو یہ مغل تہذیب کے مختلف پہلو ہیں کہ مغلوں میں ایک تخلیقی اپج تھی، جنہوں نے مساوات، توحید کے لیے کام کیا، اور خوبصورت اجزاء جو مشرق وسطیٰ کے مختلف تہذیبوں میں تھے ان کو اپنے ہاں اکٹھا کیا اور ان کو ہندوستانی تہذیب کے اندر اس طریقے سے ملایا کہ یہ چیزیں ہندوستانی ہو گئیں۔ ان پہ اثرات باہر کے ملیں گے، لیکن ایسا خوبصورت تاج محل آپ کو ایران و سمرقند بخارا میں بھی نہیں ملے گا۔ ایسا ادب، ایسی شاعری جیسے عرفی نے دی، آپ کو اس دور میں ایران میں نہیں ملے گی۔ ایران کا شاعر صاحب عرفی کی گویا پیروی کرتا رہتا تھا۔ یہ گویا چند پہلو ہیں کہ مغل تہذیب جب یہاں آئی تو اس نے کس طریقے سے ہماری چیزوں کو متاثر کیا۔ اس کے زمانے میں کپڑوں کے، ہندوستان میں پارچہ بافی بہت تھی، کپڑے بہت بنے جاتے تھے، لیکن مغلوں نے اس کے اندر پشمینے کے اور اون کے دوسرے کام ایسے یہاں لا کے کیے، اور رنگین ظروف بنانے کا کام۔ مغلوں کے لباس جو آئے اس کا اثر آج تک ہمارے لباسوں پر ہے۔ میں آج سے 30 سال پہلے جب کیرلا گیا تو کیرلا میں نے دیکھا کہ تمام لڑکیاں اور عورتیں سب ساڑی پہنے ہوئے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی لڑکیاں بھی ساڑی باندھے ہوئی تھیں یا پھر گھاگرا پہنے ہوئی تھیں۔ اب میں کیرلا گیا تو مجھے دیکھ کے حیرت ہوئی کہ کیرلا میں جس لڑکی کو دیکھتا ہوں وہ مغلوں کے اسٹائل کا کرتا پاجامہ پہنی ہوئی ہے۔ تہذیب ایک دفعہ شروع ہوتی ہے، اس کے اثرات دور تک ہوتے ہیں۔ مغل تہذیب کے اثرات ہماری زندگی پر بہت زیادہ ہیں، ہمارے لباس پر ہیں، ہماری زبان پر ہیں۔ اردو زبان یا ہندی یہ خود مغل تہذیب کے زیر اثر آگے بڑھی ہے، یہ مشترکہ تہذیب کی زبان ہے، اور ہندوستان میں مشترکہ زندگی گزارنے کے لیے مغل تہذیب سے ہم کو بہت دیر تک روشنی حاصل ہوتی رہے گی۔ اس ساری گفتگو کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو جب کسی تہذیب کی طرف دیکھنا ہو تو تہذیب دوسری تہذیب سے مقابلے کے ساتھ سمجھی جاتی ہے، اسی کی وجہ سے اس کے خد و خال، اس کے نقوش ٹھیک سے سمجھ میں آتے ہیں۔ ہم کو مغل تہذیب کا مطالعہ کرنا ہو تو ہم کو چاہیے کہ اس زمانے کی مذہبی حالت، خواہ وہ اسلامی مسلمانوں کی ہو یا ہندوؤں کی ہو، ان کے اوپر غور کریں اور دیکھیں وہ کیسی تھی۔ ہندوستان میں عدل و انصاف، ہندوستان میں نظم و نسق کی کیا صورت رہی ہے، اس پر غور کریں۔ یہاں کا شعر و ادب کیسا تھا، موسیقی کیسی تھی، اس پر دیکھیں۔ عمارت گری کیسی تھی، اس پر غور کریں، اور وہاں کی تصویروں کو دیکھیں، اس زمانے کے نغموں کے اثرات کو دیکھیں، تو ہم کو سمجھ میں آئے گا کہ مغلوں نے اتنے پورے عرصے میں جو کچھ ہم کو دیا ہے اس کا کچھ حصہ تو یقیناً مٹ گیا ہوگا، لیکن اس سے بہت سے نقوش ہیں جو ہندوستانی تہذیب کا
آج بھی حصہ ہیں اور اس کا ہم کو احساس ہونا چاہیے تاکہ ہم اپنی تہذیب کی تعمیر میں حصہ لے سکیں۔ اس گفتگو کے بعد میں آپ سے یہ کہوں گا کہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوالات ہوں جو مزید تفصیل کے لیے آپ پوچھنا چاہتے ہوں تو آپ یہ کریں کہ ڈائریکٹر آف ڈسٹنس ایجوکیشن، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی، گچی باولی، حیدرآباد 32 کے سے ربط پیدا کریں اور مزید معلومات کے لیے یا اپنے سوال کے جواب کے لیے ان سے درخواست کریں۔ خدا حافظ۔